السلام علیکم ویورز، ابتسام علی ہیں کراچی سے۔ ان کا وہی سوال ہے جو زبان زد عام ہے، ہر ایک زبان پہ ہے۔ میں آج واک پہ گیا ہوں تو تقریباً ہر بندے نے جو واک پہ تھا، خواتین، بندے، ایون ینگسٹرز سوال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سائبر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس فیصلے سے پاکستان کی سیاست، خاص طور پہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ابتسام صاحب، ایک بات میں آپ کو عرض کروں، ابھی وہ کیا کہتے ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، یہ عدالت ہے، اس کے بعد اپیلوں کی گنجائش ہے، تو آپ دیکھتے جائیں ہوتا کیا ہے۔ اور ایک اور بات میں بتاؤں، اس طرح کے کیسز میں کوشچنز ہوتے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا نواز شریف والا کیس، ننگا چٹا کرپشن کا کیس تھا، سزا کس میں سنائی؟ بیٹے سے تنخواہ لینے پہ۔ کیا تھا وہ؟ میں نے ان دنوں بھی کالم لکھا تھا کہ بھائی یہ جو سارا سلسلہ ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کسی وقت بھی فضل آؤٹ کر جائے گا۔ تو جب ضرورت پڑی وہ فضل آؤٹ ہو گیا، تو اس لیے ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ نیکسٹ ہیں جی اسرار احمد، اسلام آباد، مقیم ٹورانٹو۔ وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں الیکشن سے قبل جو پراسرار سرگرمیاں جاری ہیں، کوئی زیر اعتاب ہے، کوئی لاڈلا، کیا یہ سب بندوبست کرنے والے ملک اور قوم کا بھلا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بھلا برا ایک بڑی خوبصورت، بڑی وزڈم سے بھرپور بات ہے کہ جیسے عوام ہوں ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ فرینچ ریولوشن نے کیا کیا؟ خاندان کے خاندان مکا دیے۔ جو رشین ریولوشن تھا، کیا تھا وہ؟ زاروں کا نام و نشان مٹ گیا۔ سو یہ مطلب جس طرح کے لوگ ہوں اسی طرح کا ان کے ساتھ معاملہ چلتا ہے۔ اور باقی یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا پراسرار، اس میں کوئی پراسرار سرگرمیاں تو کوئی بھی نہیں ہے، ننگی چٹی بات ہے۔ جو ہو رہا ہے سرے عام ہو رہا ہے، کھلے عام ہو رہا ہے، تو یہ نارمل بات ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ جو ضیاء الحق تھا، جب اس نے ٹیک اوور کیا اور یہ اور وہ، کہ کس بری طرح ایک پوری زندگی کے لیے اتنا بھیانک ڈیتھ ہو گئی اس کی۔ اس نے ایک کتاب بھی لکھی تھی، جو مظالم اس پہ ہوئے وہ پوری زندگی کے لیے ٹیڑھا میڑا ہو گیا، اتنا اس پہ تشدد ہوا۔ لوگوں کو پھانسیاں دے دی گئیں، لوگوں کو لمبی قیدوں میں ڈال دیا گیا، ان کے گھر اجاڑ دیے گئے۔ یہ ضیاء الحق نے کیا، پیپلز پارٹی کا وہ جو فیس تھا۔ اچھا، خود بھٹو صاحب آپ دیکھ لو، ایک سلمان، میں پورا نام بھول گیا ہوں، میں نے تھے وہ صاحب، بچے تھے ہم اس وقت، I was in my 20s میرا خیال ہے، پورا خاندان عورتوں سمیت۔ یہ کیا جے رحیم جیسے آدمی کے ساتھ؟ یہ ٹریڈیشن ہے ہماری۔ اور قائد ملت آج تک پتہ ہی نہیں ہے قاتل کون تھا۔ تو بات ہے ویسے کرنے والی، لیاقت علی خان، بھٹو کا قتل ہے، اس کا حوالہ آپ عدالت میں نہیں دے سکتے۔ اس کو کہتے ہیں جوڈیشل مرڈر، عدالتی قتل۔ یہ اپنا کیا بے نظیر بھٹو، 1,00,000 کے اختلاف ہو تو ہماری تاریخ ساری اسی طرح کی ہے۔ اور سچ پوچھیں تو ایک خاص فیز کے بعد ہماری پوری تاریخ، مغلوں کو دیکھ لیں، صفیوں کو دیکھ لیں، عثمانیوں کو دیکھ لیں، بنو امیہ کو دیکھ لیں، بنو عباس کو دیکھ لیں، ایک دوسرے کی قبروں سے لاشیں نکال کے تو ٹانگ دینے والے لوگ ہیں۔ دوستو چھوڑو۔ شیر جان ہیں جی پشاور سے، وہ کہتے ہیں سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا کا یہ فیصلہ سیاسی انتقام کی بنیاد پہ کیا گیا ہے۔ اس طرح کے انتقامی فیصلے ملکی حالات پہ کیا اثر ڈالیں گے؟ کیا ہم دوبارہ سے غلطیاں دہرا رہے ہیں؟ دہرا نہیں رہے، ہماری تاریخی غلطیوں کی ہے۔ پاکستان کے خوبصورت ترین شاعر منیر نیازی، ان کا ایک شعر ہے، منیر اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے، کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر
آہستہ آہستہ. تو میں ان کو چھیڑا کرتا تھا منیر صاحب کو, میرا ان سے بہت پیار محبت احترام بلکہ عقیدت کا رشتہ تھا, تو میں نے کہا کرتا تھا کہ یہ آہستہ آہستہ والی بات تو آپ نے اس لیے کی ہے کہ یہ شیری مجبوری تھی, ورنہ آہستہ آہستہ کیا ہے, ہمارا تو ریورس کا سفر ہے سارا. اور دوسرا یہ ابھی کہنا کہ سزا, ابھی تو اپیلیں باقی ہیں, دیکھیں کیا بنتا ہے. یہ انتقام وغیرہ ابھی نہیں, جسٹ بگننگ. تو محمد اسلم لاہور سے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ہم پیشہ بہت سے لوگ جو عمران خان سے اختلاف رکھتے تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کو قید میں رکھ کے انتخابات کسی طرح بھی الیکشن کا نام نہیں دیا جا سکتا. تو کیا آپ اس موقف کی تائید کرتے ہیں؟ یہ ہر آدمی کا یہی موقف ہے, تو نئی بات تو نہیں ہے. حتیٰ کہ نون لیگ کے لوگوں کی مجبوریاں ہیں, یہ چاپلوس درباری یہ وہ سارا, تو بس ان کو بھی پتہ ہے کہ جو کل نواز شریف کے ساتھ ہو رہا تھا وہ آج عمران کے ساتھ ہو رہا ہے, جو آج عمران کے ساتھ ہو رہا ہے کل پھر کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو یہ تو کامن سینس کی بات ہے. تو جو کہتے ہیں نا کہ جی وہ لیول پلینگ, یہ وہ کون سا لیول, تو کون سا پلینگ, کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو اس پہ تو آپ کسی کے ساتھ اختلاف کر ہی نہیں سکتے. تھینک یو. بھائیوں نے یہ راحت فتح علی کے حوالے سے مجھ پہ اعتراض کیا ہے, تو میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. میری بات کو شاید سمجھا نہیں گیا یا میں سمجھا نہیں سکا. میں نے بات یہ کی ہے کہ یہ جو پانی والی بات کا مذاق اڑ رہا ہے نا, کہ بوتل صرف شراب کی بوتل نہیں ہوگی, شراب کی بوتل کون سی توپ ہے. ہاں میں اس ملک میں یہ تو کوئی توپ نہیں ہے, وہ پہلے شہد کی بوتل نکلی تھی فلانا, یہ نہیں ہے. میں صرف یہ بتانے کی بات کر رہا ہوں کہ اس فیملی میں پچھلی تین راحت کے والد فرقی مرحوم اور والدہ رفت ان کا نام تھا, تو پھر ان کے فتح علی خان صاحب, یعنی 3 نسلوں کا. میں شاہد ہوں یہ لوگ وہمی قسم کے توہم پرست, پڑے ہوئے پانی پینا اور یہ اور وہ, دم درود اس طرح کی چیزوں میں یہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں. تو اس میں درود تو سمجھ آتی ہے, دور کو تو کو بندہ اگر تھوڑا سا بھی اس کے اندر رمق ہو تو میرا تو یہ, اور یہ تاریخ میں موجود ہے, اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اگر کسی پڑھے لکھے ہندو نے حضور کی سیرت پڑھ لی, ان کی زندگی پڑھ لی, وہ بھی عاشق ہو گیا ان کا. سو درود بھیجنا, اور باقی یہ تعویذ گنڈے, یہ مطلب قبریں مدار, نہیں, یہ اپنی سمجھ سے باہر ہے. لیکن یہ لوگ کرتے تھے یہ. سو اگر اس نے کہا کہ وہ پانی کی, میں تو شک کا فائدہ دے رہا ہوں, باقی ٹھیک ہے, مار پیٹ ظاہر نہیں کرنی چاہیے تھی, ہوگی. میں اس لیے نا شاید میں نہیں ٹھیک سے سمجھا سکا, یا کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ میں اصل میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ.